پاکستان پہ زوال کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ آپ قرآن کے واقعات کو دیکھیں، قوم نوح نے کیا کیا تھا؟ نبی کی نافرمانی کی تھی۔ ہم نہیں کرتے اپنے نبی کی نافرمانی۔ قوم لوط نے کیا کیا تھا؟ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ قوم شعیب نے کیا کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی تھی، بددیانتی کی تھی۔ ہم نہیں کرتے، ہمارے بازاروں میں نہیں ہے۔ قوم شعیب نے کیا کیا تھا؟ امانتوں میں خیانت کی تھی، ذخیرہ اندوزی کی تھی۔ میرا تاجر نہیں کرتا اور علی اعلان کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نیک بندہ کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، ہمیشہ گناہگار بندہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ آج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول کا ریٹ رات 12 بجے کے بعد بڑھے گا۔ آپ میں سے اگر کسی پیٹرول پمپ والے کا دوست بیٹھا تو وہ بتائے انہیں جا کر، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے۔ ذخیرہ اندوزی ہر بندے نے جنس سٹاک کی ہوئی ہے۔ پہ لگے ہوئے سائن بورڈ، اوپر ننگی لڑکیاں، یہ اعلانیہ بے حیائی نہیں؟ اب میں ایک بات کہہ دوں، کہنی تو نہیں چاہیے تھی۔ ہم تو ان کی فلمیں دیکھتے رہے، ان کے ڈانس پہ ڈانس کرتے رہے، میری نسل ان کے اداکاروں کے بالوں کے ڈیزائن بناتی رہی، ان کے جیسا لباس پہنتی رہی، تو ہم ان کی نقالی کرتے رہے، وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ تو یہ جب قوم اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا اس سے پھر جائیں گی، پھر اللہ اس پہ غیروں کو مسلط کر دیں گے۔ IMF کے محتاج نہیں ہوئے بیٹھے آپ؟ یہ دیکھو ہمسایہ ملک جس کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، وہ IMF کا 1 روپے کا بھی مقروض نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودحا الارض بمشیئتہ وخلق الخلائق بإرادتہ واستوى على العرش كما يليق بجلالہ وعظیم سلطانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو غمی اور خوشی کا مجموعہ بنایا ہے۔ کوئی خوشی میں شاداں ہے، کوئی غم کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کسی کی صبح خوشی کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی کی صبح غم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو صبح خوشی میں گزارتا ہے اس کے لیے یہ گارنٹی کوئی نہیں کہ شام تک وہ خوش رہے گا، ہو سکتا ہے اگلا پل اس کے لیے غمی کا آ جائے۔ اور جو ایک وقت غم کا گزار رہا ہے، پریشانی کا گزار رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ بات بطور دلیل نہیں کہ وہ غم میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک پل میں وقت کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پل میں گھڑیوں کو بدل دیتا ہے، ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، اللہ کو تو پہلے ہی پہچانتے تھے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی معرفت میرے دل میں تب بیٹھی جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک پل میں یہ ارادہ تھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں، اگلے ہی پل میں وہ نہیں ہو سکا۔ سارا ساز و سامان موجود ہے، ساری طاقت موجود ہے، پیسے موجود ہیں، دنیاوی اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا یہ کام ہو تو وہ کام نہ ہوا۔ یہی زندگی کا ایک دستور ہے۔ آج کی غمی مستقل غمی نہیں، آج کی خوشی مستقل خوشی نہیں، کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے۔ یہی اللہ کا دستور ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، اور اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ غم دے کر بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں،
خوشی دے کر بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، غربت، تنگی اور افلاس سے بھی آزماتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی سے بھی آزماتے ہیں۔ آزمانا کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جب یہ بھوکوں سے فاقہ کی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ایک وقت آتا ہے میں اس پہ مال و دولت کی فراوانی کر دیتا ہوں، اس کو اولاد سے نوازتا ہوں، اس کو دولت دیتا ہوں، اس کو شہرت دیتا ہوں، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اگر دونوں حالوں میں اس کا حال ایک ہی رہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہے، اس میں تکبر نہیں آتا، اس میں ناشکری نہیں آتی، تو وہ ایک کامیاب راستے پہ ہے۔ پیسہ ملنے کے بعد اگر وہ تکبر میں چلا گیا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، اگر وہ ناشکری میں چلا گیا، تو یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت اس کے لیے وبال جان ہے، اس کی عاقبت بھی خراب ہوگی، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی۔ فاقہ آ گیا، تنگ دستی آ گئی، بیماری نے گھیر لیا اور وہ اللہ سے باغی نہ ہوا، پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو تنگ دستی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو مشکل آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیو، یہی حقیقی زندگی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں، ہمارے دل میں بیٹھ جائیں، تو پھر ہم کامیاب راستے پہ چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے اور ایک دن کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں، دنیا کو اپنا مطمع نظر سمجھ لیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کو بھی بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھی بھلا دیا، قرآن کو بھی بھلا دیا، مقصد حیات کو بھی بھلا دیا، تو پھر اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں کھپا دیں گے، مجھے دنیا کی چیزوں میں کھپا دیں گے، اور آخر میں پھر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ قرآن مجید کی میں نے آیات پڑھی ہیں۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ملک پاکستان کو لیں کہ انہی 1.5-2 مہینوں کے اندر آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فاقوں سے لوگ مر رہے ہیں، اور زلزلہ کہیں پہ آ رہا ہے، کہیں پہ بارشیں برس رہی ہیں، کہیں پہ زمینی طوفان آ رہا ہے، کہیں پہ آسمانی طوفان آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، خیر الامم میں سے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر یہ آزمائشیں ہم پر کیوں ہیں؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، زمین میں اگر کوئی فساد آتا ہے یا سمندروں میں اگر کوئی فساد آتا ہے، تری پہ اگر مشکلات آتی ہیں یا خشکی پہ مشکلات آتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تم نے جو ہاتھوں سے بیج ڈالا ہوتا ہے وہی زمین اگلتی ہے، وہی آسمان کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فساد پھر آتا کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو مزہ چکھائے۔ مزہ چکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ میری طرف دوبارہ لوٹ آئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صبح و شام کی آفات، یہ موتوں کا ہونا، یہ حادثات کا پیش آنا، یہ اولادوں کا نافرمان ہو جانا، گھر گھر میں تنگ دستی، پیسے موجود ہیں چیزیں کوئی نہیں ملتی، دوائیاں موجود ہیں شفا کوئی نہیں ملتی، اولاد موجود ہے ماں باپ کی راحت نہیں بنتی، جوان بیٹا موجود ہے باپ بڑھاپے میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں، ساری چیزیں انسانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن زندگی پھر بھی وہی جیسے ایک پرندے کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا اور وہ قفس کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا انسان ترقی کے عروج پر ہے، ترقی کے عروج پر ہے، لیکن پھر بھی ایسے ہے جیسے مچھلی کو سمندر سے نکالا اور تپتی ریت پہ ڈال دیا، وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تم نے مجھے بھلا دیا ہے، تم نے میری ذات کو بھلا دیا ہے۔ اور اللہ کا اعلان ہے، جو بندہ جو شخص
میری نصیحت سے اعراض کرے گا، میرے احکامات کو بھلا دے گا، فإن له معیشة ضنقا ونحشرهم یوم القیامت اعما، اس کے لیے ہم دنیا کی زندگی، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، وہ آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ خوشحال کون ہوگا اس کا بھی اللہ نے علاج بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا، جو نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہوگا، عورت ہوگی، وہ بچہ ہوگا، وہ بوڑھا ہوگا، وہ جوان ہوگا، جو نیک عمل لے کر آئے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ کمرے میں اے سی کا چلنا حیات طیبہ ہے، اولاد کا ہو جانا حیات طیبہ ہے، اکاؤنٹ کا پیسوں سے بھر جانا حیات طیبہ ہے، اچھی گاڑی کا مل جانا حیات طیبہ نہیں، نہیں، حیات طیبہ سکون ہے، سکون، وہ جھونپڑی میں بھی میسر ہو سکتا ہے، وہ نمک اور مرچ کے ساتھ ایک سوکھی روٹی میں بھی میسر ہو سکتا ہے، وہ اولاد کے نہ ہونے میں بھی میسر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب حیات طیبہ نہیں دیتے، پھر خوبصورت کمرہ ہوتا ہے، خوبصورت گھر ہوتا ہے، اس میں دنیا کی آسائشیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ٹھنڈے پانی کا کولر بھی ہوگا، اس میں کمرے کو ٹھنڈا اور گرم کرنے کا سامان بھی ہوگا، لیکن اندر بے چین ہوگا۔ یہ حیات طیبہ نہیں۔ اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، وہ نافرمان ہو جائیں گے، یہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ پیسہ ہوگا، وہ پیسہ زوال بن جائے گا، وہ وبال جان بن جائے گا، یہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ اڑنے کے لیے سامان ہوگا، اچھی گاڑیاں ہوں گی، لیکن زندگی پھر بھی وہی ہوگی جیسے پرندے کو قید میں ڈال دیا، مچھلی کو صحرا پہ ڈال دیا، یہ حیات طیبہ۔ حیات طیبہ کب ملے گی؟ جب زندگی میں اللہ رسول آ جائیں گے، جب بول بول پہ اللہ رسول آ جائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اگر نیک اعمال پہ پوری امت آ جائے، پوری قوم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حیات طیبہ دے دیں گے۔ چوتھی آیت، کیوں آتی ہیں مصیبتیں؟ کیوں آتی ہیں؟ امت مسلمہ پہ تو نہیں آنی چاہیے کہ جن کے نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، اور وہ نبی اپنی ہر دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم پہ رحم کرنا، میری امت پہ رحم کرنا، تو امت پہ رحم نہیں ہو رہا۔ کتنے لوگ ہیں یہ 2 مہینوں میں 20 واقعات ہیں کہ لوگ پھانسی کے پھندے کے ساتھ اٹک کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ لوگوں نے زہر پی کے خودکشی کر لی۔ اسلام آباد میں بس کو آگ لگ گئی، ایک بس موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 35 جانیں چلی گئی، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، 100 جانیں چلی گئی۔ کیوں آئے روز واقعات ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو تو صبح و شام کی دعائیں بھی دی گئی تھیں، آپ کے نبی نے تو رو رو کے دعائیں بھی مانگی تھیں، پھر کیوں حالات ایسے ہیں؟ پیسے جیب میں ہوتے ہیں، چیز کوئی نہیں ملتی، لینے چلے جاؤ خالص کوئی نہیں ملتی، بازار میں چلے جاؤ 20 دکانوں سے پھر لو ریٹ کوئی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ وما اصابکم من مصیبہ، اللہ نے پھر اعلان کیا کہ تم کو جو مصیبت آتی، جو مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، وہ تمہارے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کام تو تمہارے ایسے ہیں کہ ان پہ ہم مواخذہ نہیں کرتے، ان پہ تو ہم پکڑ کا ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، اگر ان کو بھی پکڑ لیں تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ تفسیر پڑھیں، آپ قرآن کے واقعات کو دیکھیں۔ قوم نوح نے کیا کیا تھا؟ نبی کی نافرمانی کی تھی، ہم نہیں کرتے اپنے نبی کی نافرمانی۔ قوم لوط نے کیا کیا تھا؟ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ قوم شعیب نے کیا کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی تھی، بددیانتی کی تھی، ہم نہیں کرتے، ہمارے بازاروں میں نہیں ہے۔ قوم شعیب نے کیا کیا تھا؟ امانتوں میں خیانت کی تھی، ذخیرہ اندوزی کی تھی۔ میرا تاجر نہیں کرتا، کرتا اور علی اعلان کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نیک بندہ کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، ہمیشہ گناہگار بندہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ آج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول کا ریٹ رات 12 بجے کے بعد بڑھے گا۔ آپ میں سے اگر کسی پیٹرول پمپ والے کا دوست بیٹھا تو وہ بتائے انہیں جا کر، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے۔ پیٹرول کا ریٹ رات 12 بجے سے بعد بڑھنا ہے۔ پاکستان پہ زوال کیوں آیا ہے؟
کیوں آیا ہے؟ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ہم نے بھائی دیکھا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ اقبال نے بھی کہا تھا تجھے کیوں فکر ہے دل گلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے آپ کے عیب تو نظر آ رہے ہیں، میں اپنے پیرہن میں نہیں دیکھتا، میں خود نہیں دیکھتا میں کیا ہوں۔ مجھے ہمسایہ نظر آتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں خود نہیں دیکھتا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ ہی دیکھتے رہے، اپنے سینے کو دیکھا ہی نہیں۔ بتاؤ جا کر انہیں کہ تم نے خریدا تو پچھلی پرانی قیمت پہ ہے، اور تم لوگ سسکیاں لے رہے ہیں، مریض گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور تم کہہ رہے ہو جی پیٹرول ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور رات 12 بجے کے بعد جیسے 20 روپے ریٹ بڑھے گا پیٹرول بھی ملنا شروع ہو جائے گا، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ اور انہیں کو جا کر دیکھو، ٹٹولو۔ میرے ایک دوست تھے بتا رہے تھے، میرے 8-10 پیٹرول پمپ والے دوست ہیں، تو یہ میں نے پچھلی دفعہ ہمارے کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ میں نے یہ درد دل بیان کیا۔ میں نے کہا بھائی ممبروں سے بتاؤ کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی ہر بندے نے جنس سٹاک کی ہوئی ہے، اور علماء نے رعایت دے دی جی کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے فتویٰ پوچھا، اور میرا نظریہ آج بھی یہ ہے کہ کسی بھی جنس کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں۔ علماء نے دی ہے رعایت، لیکن میں نہیں دیتا۔ جب ہر بندہ اس رعایت پہ عمل کرے گا تو بازار تو قلت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ سارا دن نہیں بیچتے پیٹرول، 12 بجے کے بعد جیسے 20 روپے بڑھے گا تو وہ بیچنا شروع کر دیں گے۔ پھر کہتے ہیں جی گھر میں سکون نہیں آتا، اولاد فرما بردار نہیں ہوتی۔ تو نے غریب کا خون چوس کے تم سکون ڈھونڈتے ہو، غریب کی اولاد کے منہ سے نوالے چھین کے تم سکون ڈھونڈتے ہو، غریب کی اولاد کو سسکیوں میں ڈال کے تم کہتے ہو میری اولاد فرما بردار ہو جائے۔ کبھی نہیں ہوگی اللہ کی قسم، کبھی۔ میرے نبی نے بد دعا دے دی، تو وہ راحت ہی نہیں پائے گا جو ذخیرہ اندوز ہے، وہ خطا کار ہے جو ذخیرہ اندوز ہے، وہ کبھی بھی چین نہیں پائے گا ذخیرہ۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میری سنت کو پکڑنا، میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کے پیچھے چلتے رہنا تم منزل پا جاؤ گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہے، بارش نہیں ہوئی، مدینہ میں قلت آ گئی، ماؤں کی دودھ خشک ہو گئے، بوڑھوں کو بڑھاپے نے آ لیا، جوانوں کے بال سفید ہونے لگے، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین کیا کریں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں آج رات صبر کرو، اللہ صبح انتظام کرے گا۔ صبح اہل مدینہ نے دیکھا، تاریخ نے محفوظ کیا کہ 1000 اونٹ ملک شام سے سیدنا عثمان ذی النورین کے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی مدینے میں پہنچتے ہیں مدینے کے سارے تاجر، سارے سٹاکیے آ گئے کہ جی آپ ہمیں بیچ دیں جی، کتنے دو گے؟ کہا جی 10 روپے والی چیز 15 میں لیں گے، 50% پروفٹ۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں یہ کم ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ کہا جی اس سے زیادہ کوئی دنیا میں نہیں دے گا۔ کہا ایک ہے جو دینے والا ہے۔ کہا میں گواہ بناتا ہوں تم سب کو، 1000 غلے کے اونٹ اہل مدینہ پہ صدقہ کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، میرے اللہ کا وعدہ ہے وہ مجھے اس پہ 100% دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے، اللہ کے نبی خواب میں آئے، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، اور آپ کا چہرہ نورانی ہے، اور آپ کے امامے سے نور برس رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے دنوں بعد آپ کو دیکھا ہے، بڑے دنوں بعد آپ کو دیکھا ہے یا رسول اللہ، پیاس ہی نہیں بجھ رہی آنکھوں کی، آپ بڑے خوش ہیں۔ کہا اے ابن عباس میں اس لیے خوش ہوں کہ آج میرے عثمان نے جو اللہ سے تجارت کی ہے، اس نے آج عثمان کے لیے وہ اجر لکھا ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ حالات کیسے نہ بدلتے، تو 20 روپے کے لیے غریبوں کو ترسا دیا، لوگوں کو مروا دیا۔ 10 روپے گندم بڑھ نہ جائے، 10 روپے چینی کے لیے سٹاک کر لیتے ہو، کیا ہوا کرونا میں؟ میرے نبی کی ایک ایک بات سچ ہے، ایک ایک بات۔ تو 10 آیات میں نے نکالی تھی کہ امت مسلمہ خاص طور پہ پاکستان پہ حالات کیوں آ رہے ہیں، اور 5ویں آیت
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئے، ہم سارے ایمان والے ہیں، اگلی شرط، اور وہ تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں نازل کریں گے۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، تقوی کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے، تقوی کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ کہ تاجر بھی دکان پہ بیٹھے اپنی تجارت سیکھے کہ میں نے کیسے چیز بیچنی ہے، کیسے چیز بیچنی ہے۔ آج کل کے مفتیوں نے اتنی رعایتیں دی ہیں کہ لوگوں نے سود کو بھی حلال کر دیا، بینکوں کے نام بدل کے سود کو بھی حرام۔ نہیں میرے بھائی، الحلال بین والحرام بین، میرے نبی کا فرمان ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، تم نے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور صحابہ نے زندگی گزاری ایسے، اگر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے، اگر غریب کی مدد کرنے سے پیسہ کم ہوتا تو عثمان غنی تو بھوکے مر جاتے، عبد الرحمن بن عوف تو بھوکے مر جاتے۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، کہ میری اولاد زندگی آسانی سے گزارے۔ اچھا، ایک اوپن چیلنج ہے آپ سب کے لیے بھی، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صاحب ثروت ہیں، میں بھی اللہ کا شکر ہے صاحب ثروت ہوں۔ آپ کے والدین نے، میرے والدین نے، آپ کے آباء و اجداد نے، میرے آباء و اجداد نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، کیا ہم اس طرح گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے۔ ان کے پاس یہ آسائشیں نہیں تھی، اللہ کی قسم، اور اس سے خوبصورت زندگی گزار کے گئے تھے، اور انہوں نے آپ کو یہ آسائشیں دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد یہ بنے گی، یہ بنے گی، یہ اللہ نے جب آپ کو یہ بنا دیا ہے تو تم اپنی ان اولادوں کے لیے کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یار؟ کیوں بہنوں کا حق دباتا ہے مسلمان؟ کیوں تاجر اپنے 2 بیٹوں کے لیے غریبوں کا خون چوس کے گھر، پلاٹ، گاڑیاں، کوٹھیاں؟ کیا یہ وجہ ہے امت پہ، سبب امت پہ جو زوال آیا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو مصیبتیں ہم پہ پڑ رہی ہیں، جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے نبی نے فرمایا یہ ایک نشانی ہوگی، لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے، وہ چیزیں ڈھونڈنے جائیں گے، انہیں چیزیں کوئی نہیں ملیں گی۔ ہو نہیں رہا آپ کے ساتھ؟ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ آیات تو بہت ہیں، مختصر یہ کرتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، ایک ایک بات اللہ کے نبی کی سچ ہو رہی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت، اے انصار کی جماعت، اے میرے صحابہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم پہ وہ آ گئیں، تم میں وہ آ گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی چیز تم سے نہیں روک سکے گی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم پہ نہ آئے۔ تو وہ 5 چیزیں آپ نے گنوائی۔ پہلی چیز بے حیائی، آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ جب قوم اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے گی، اعلانیہ بے حیائی، آپ کے سڑکوں پہ لگے ہوئے سائن بورڈ، اوپر ننگی لڑکیاں، یہ اعلانیہ بے حیائی نہیں؟ سینما میں فلم آتی ہے، رکشوں پہ اعلان ہو رہا ہے، یہ اعلانیہ بے حیائی نہیں ہے؟ سرعام لوگ، آپ ہمارے بیٹے بیٹیاں سرعام فیشن کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ اعلانیہ بے حیائی نہیں ہے؟ جب یہ آئے گی تو میرے نبی نے فرمایا ہوگا کیا؟ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، پھر کیا ہوگا؟ پھر طاعون جیسی وبائی امراض پھیلیں گی اور ایسی مرضیں آئیں گی کہ اس وقت کے پہلے لوگوں نے وہ مرضیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ اب آپ کو گواہ بنا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میں سے 70-80 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایسی مرضیں پہلے سنی تھی جو اب نئی وجود میں آ رہی ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے سنی نہیں تھی، اب نئی لوگ ہر روز آئے نئی مرض جنم لے گی، اور اس کا وجہ میرے نبی آج سے 1500 سال پہلے بتا چکے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا نول طاؤس و رباب آخر،
کہ قوموں کی عروج کی داستان ناچ گانے میں بے حیائی میں نہیں ہے، ان کی تو زیب و زینت تلوار اور نیزے ہوا کرتے تھے۔ جب سے مسلمان نوجوان ناچ گانے پہ آ گیا، اب میں ایک بات کہہ دوں، کہنی تو نہیں چاہیے تھی، ہم تو ان کی فلمیں دیکھتے رہے، ان کے ڈانس پہ ڈانس کرتے رہے، میری نسل ان کے اداکاروں کے بالوں کے ڈیزائن بناتی رہی، ان کے جیسا لباس پہنتی رہی، تو ہم ان کی نکالی کرتے رہے، وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ کوئی یہ اعزاز کی بات نہیں ہے چاند پہ پہنچنا، لیکن دکھ کی بات ضرور ہے، دکھ کی بات ضرور ہے۔ اپنی شادی بیاہ دیکھیں، رسم و رواج کن کے ہیں میرے بھائیوں؟ بھائی بات وہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میرے ہاتھ کی کمائی۔ دوسری بات مختصر کرتا ہوں، ولم ينقص المکیال والمیزان، بے حیائی عام ہو جائے گی، قوم کیا کرے گی؟ ناپ تول میں کمی کرے گی، چیز پوری نہیں ملے گی۔ ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ چیز پوری نہ دینا، کوالٹی پوری نہ دینا، کوانٹٹی پوری نہ دینا۔ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، 5 پیٹرول پمپوں کو آپ وہ ماپ لیں، وہاں سے آپ کو وہ پورا پیمانہ نہیں ملے گا۔ کہاں کس دکھ کو بھائی بیان کریں، کس دکھ کو بیان کریں؟ ہر رگ دکھ رہی ہے، جس رگ کو چھیڑیں گے وہاں سے دکھ نکلے گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، لوگ مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يَمْطِرُوا، اگر زمین میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نہ برساتا۔ انسانوں پہ اللہ اتنا برہم ہوتے ہیں، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ صدقات نہیں دیتے۔ غریب کتنے، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہوتے ہم سارے، تو کوئی بھوکا مرتا، کوئی پھانسی لیتا، کوئی بچوں کے سمیت چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر دے کے مرتا۔ اب آپ سب نے یہ باتیں دیکھی، سب نے سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ سننے کے دیکھنے کے بعد کبھی بھی میرے دل میں یا آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ شہر میں تو یار سارے لوگ ٹھیک ہیں، چلو آج جمعہ ہے، آج اتوار ہے، چھٹی کا دن، میں اپنے دیہات کو جاتا ہوں، رستے میں ڈیرے آئیں گے، میں ان سے لوگوں کے حالات پوچھوں گا، کبھی جاتے ہوئے 10,000 5,000 جیب میں ڈال کے جائیں، غریب رشتہ داروں کو 500 دے دیں، کسی کو 1000 دے دیں۔ اس طرح سے قومیں بنتی ہیں۔ اگر میں نے اپنا گھر بنا لیا تو اس میں کون سی تیر ماری؟ تیر میں نے مار دیا، اپنا گھونسلہ تو چڑیا بھی بنا لیتی ہے، اپنی بیل تو چوہا بھی بنا لیتا ہے۔ اپنے لیے جینا کیا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال کی بات ہے۔ چوتھی بات میرے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب قومیں اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا اس سے پھر جائیں گی، پھر اللہ اس پہ غیروں کو مسلط کر دیں گے۔ IMF کے محتاج نہیں ہوئے بیٹھے آپ، یہ دیکھو ہمسایہ ملک جس کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، وہ IMF کا 1 روپے کا بھی مقروض نہیں ہے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری موجود ہے۔ ان کو دیکھ کے صحابہ کی یاد تازہ ہوتی، ان کا روپیہ میرے ملک سے آگے بڑھ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تو اسے پکڑ لیا انہوں نے۔ ان کے حکمران عادل ہیں، ان کا قاضی رکشے پہ آتا ہے، ان کا منسٹر کبھی سائیکل پہ آ رہا ہے، کبھی پیدل آ رہا ہے، ان کا مواصلات کا وزیر کندھے پہ وہ دھوتی ڈالے، سر پہ پگڑی پہنے، جناب بڑے بڑے میٹنگوں میں جا رہا ہے۔ کمال کی بات، ہم نے اپنے قومی لباس کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اپنی قومی زبان کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اپنے قومی سارے ورثوں کو آپ نے تہ خاک میں ملا دی، اور پھر کہتے ہو جی اب حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں تو حالات ٹھیک ہوں گے؟ بنیادی طور پہ ہم سب بھی کرپٹ ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جب ان کے قاضی کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم و جابر لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ کس عدالت میں آپ کے قرآن کا قانون ہے؟ کس عدالت میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق فیصلہ؟ ایک عدالت دکھا دو، پاکستان کی شرعی عدالت میں بھی نہیں۔ آپ نے کبھی ووٹ دے، چلے جمہوریت کی بات ہے، آپ نے کبھی ووٹ دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی یہاں اسلامی نظام لاؤ تو میں ووٹ دوں گا؟ اتنا سستا ہو گیا مسلمان، سڑک پہ بک جاتا ہے۔ دیہات والے وہ
کھالے میں وہ پائپ کی پلی بنوانے کے لیے اس پہ بک جاتے، اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ ایسے کام نہیں ہوگا، ایسے قوم نہیں بنے گی بھائی۔ ہمیں بننا پڑے گا، بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، ناپ تول میں کمی چھوڑنی پڑے گی، نوجوانوں کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، تاجروں کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، اور ان سب چیزوں کے باوجود ایک اس ذات سے بھی اپنے تعلق کو استوار کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں میاں ٹاؤن کے بھی بیٹھے ہوئے، آپ باقی نمازوں پہ کیوں نہیں آتے بھائی؟ تو باقی نمازوں میں اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاتے، اللہ کے دی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اللہ کے دیے ہوئے پاؤں سے نہیں چلتے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے نہیں پکڑتے، اور جمعہ اللہ نے کچھ زیادہ فرض کیا ہے، باقی نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں۔ اگر ان سے بغاوت کریں گے تو پھر دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی قوموں کو بھی پکڑا، ان کے پاس بھی ذرائع تھے، ان کے پاس بھی پیسے تھے، ان کے پاس بھی اسباب تھے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ نے کیسا نشان عبرت بنایا ہے۔ یہ درد دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔